أسمو وأجتاز السماء جلالا RK مشاعرہ میڈیا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وإذا قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز و موقر علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اس نے ہم سبوں کو نیک بات سننے کے لیے اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو اس جلسے میں آنے کو قبول فرمائے اور جو باتیں سنیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے کلام اللہ کی 2 آیتیں پڑھی ہیں اور ایک حدیث پاک بھی میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ نے پوری کائنات میں کم و بیش 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا۔ اب بچے تو زیادہ ہیں، بڑے کم ہیں، کیا بولا جائے؟ سب کھانے کا انتظام کرتے ہیں، سب چلے جاتے ہیں کھا کے۔ بہرحال جو کھانے سے فارغ ہے وہ آ جائیں۔ ہم لوگ تو مقامی علماء کرام ہیں، اصل جو مہمانان کرام وہ آئیں گے۔ کوئی غلط تعصب یہاں کا لے کر نہ جائیں کہ بالو بشی گئے تھے، وہاں کے عوام جلسے میں بالکل نہیں تھے۔ بہرحال میری آواز کو جو حضرات سن رہے ہیں وہ اپنے ضروریات سے فارغ ہو کر یہاں تشریف لے آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں کم و بیش 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا۔ اور ان مخلوقات کو ہم گن نہیں سکتے۔ چاند، سورج، زمین، آسمان، ہوا، پانی، پہاڑ، درندے، شجر، حجر، ان کے علاوہ 18,000 مخلوقات کو گننا گنانا یہ بہت مشکل کام ہے۔ کوئی اس کو گن نہیں سکتا نہ گنا سکتا ہے، لیکن اتنی بات ہے کہ تمام مخلوقات ہاتھی سے لے کر چونٹی تک یہ سب کے سب اللہ نے پیدا کیا، اور دیکھا جائے سبوں کو اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا۔
اور ان مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ اور افضل، بالا و برتر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ ساری کائنات پر آپ نگاہ ڈالیے، جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ سب کے سب اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ، جو میں نے دوسری آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور پوری کائنات کو انسان کے لیے پیدا فرمایا۔ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، ساری کائنات کو اللہ نے انسان کے لیے بنایا، پیدا کیا، اور انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، جتنے بھی مخلوقات دنیا میں آئے سب سے افضل اور اعلیٰ و بالا حضرت انسان ہے۔ ہم اور آپ انسان ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ہی ساتھ انسان میں تو یہود و نصارہ بھی شامل ہیں، کفار بھی شامل ہیں، مجوسی بھی شامل ہیں، اور مسلمان بھی شامل ہیں، لیکن سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو آقا دو جہاں جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا کیا۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت اور پیروکار ہیں، اور اس امت میں پیدا ہونے کے لیے بڑے بڑے پیغمبروں نے دعا فرمائی کہ یا الہ العالمین، تو ہم کو جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرما۔ لیکن جو مرتبہ اور جو مقام اس امت کا ہے وہ اور کسی امت کا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا خاتم النبیین وانتم خاتم الامم، کہ میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک کے لیے، اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں آئے گی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا اور آپ نے آخری خطبہ دیا، اور قرآن مقدس کی وہ آخری آیت نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم ورضیت لکم الاسلام دینا، تو بڑے بڑے برگزیدہ صحابہ اس آیت کو سن کر دھاڑے مار مار کر رونے لگے، غم میں ڈوب گئے، اور دوسرے صحابہ کہنے لگے یہ تو خوشی کا موقع ہے، یہ خوشی کا دن ہے، آج تو ہمارا دن مکمل ہو گیا، اور جو دن ادھورا تھا وہ تو کامیاب ہو گیا، ہم کو خوشی ہونا چاہیے۔ اور آپ لوگ رو رہے ہیں۔ جو سمجھدار صحابہ تھے، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذو النورین، علی مرتضی، جو بھی عشرہ مبشرہ، انہوں نے کہا کہ تم جانتے نہیں ہو اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے پاس بلاوا آ رہا ہے، اور حضور ہم سے اب جدا ہونے والے ہیں، حضور کی جدائی میں ہم غمگین اور رو رہے ہیں۔ اور اسی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی وہ سوال کر بیٹھی کہ یا رسول اللہ، اب آپ کا جانے کا وقت آ گیا ہے، آپ اپنے رب کے پاس تشریف لے جانے والے ہیں، اب اسلام کا کیا ہوگا؟
دین کا کیا ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، میرے بعد میں 2 چیز چھوڑ کر جاتا ہوں، اگر تم ان 2 چیزوں پر عمل پیرا رہو گے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت رہنے دو، کوئی طاقت تم کو گمراہ نہیں کر سکتی۔ اور وہ 2 چیز صرف حضور کے زمانے تک پیدا نہیں بلکہ جب سے نازل ہوا ہے اور اس وقت سے لے کر قیامت تک کے آخر تک ہو رہے۔ وہ کیا 2 چیز ہے؟ ایک ہے قرآن شریف اور دوسرا احادیث آج جو موجود ہے، لیکن ہم اس پر عمل پیرا نہیں۔ حضور نے فرمایا تھا کہ میں آخری نبی ہوں، پھر یہ نبی والا کام کون کرے گا؟ حضور خود فرما گئے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، میرے باپ یہ کام علماء کرام میری امت کے علماء کریں گے، اور علماء یکے بعد دیگر قیامت تک آتے رہیں گے اور دین کو پھیلاتے رہیں گے۔ لیکن دوستو بزرگوں، آج انسان ایسا ناشکرا اور ایسا لاوالی ہو گیا ہے کہ علماء کرام تقریر کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں دین کے لیے، نماز کے لیے دعوت دے رہے ہیں، اور روزے کی تلقین کر رہے ہیں، اور اگر مالک نصاب ہے تو حج کے لیے تلقین کر رہے ہیں کہ حج جاؤ، عمرہ جاؤ، لیکن مسلمان کا بچہ ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ اور یہ سلسلہ قیامت تک کے لیے علماء کرام آتے رہیں گے اور ہم سب کو بتلاتے رہیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم ان علماء کی قدر کریں، ان کی باتوں کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر سنیں اور سن کر بیٹھے اور بیٹھ کر تقریر سن کر اتنا خطیر رقم، اتنا زیادہ رقم آپ کے جلسے میں خرچ کیا ہے، باہر سے مہمان آئے ہیں، علماء کرام آئے ہیں، کھانے پینے کا نظم کیا ہے، مائک کا انتظام، ڈیکوریشن کا انتظام، سب کچھ کیا ہے صرف آپ ہی کے آرام کے لیے۔ آپ آئیں گے، بیٹھیں گے، علماء کرام کی باتوں کو سنیں گے اور باتوں کو سن کر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب سے بہترین امت میں سے ہو۔ جب ہم کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، سارے مخلوقات کا سردار بنایا، کبھی ہم اور آپ نے یہ سوچا ہے، یہ غور فکر کیا ہے کہ ہم کس چیز سے پیدا ہوئے ہیں؟ ارے ہماری پیدائش کس چیز سے ہوئی ہے ہمیں احساس نہیں۔ ہم تو پیدا ہو گئے، بڑے ہو گئے اور کمائے کجائے کھانے لگے اور دنیا کی رنگ ریلیوں میں مست ہو گئے۔ لیکن انسان اگر اپنی حقیقت کو پہچانتا، غور کرتا کہ ہم کو اللہ نے اس دنیا میں آنے سے پہلے کس چیز سے ہم کو پیدا کیا، وہ اتنا گندی چیز ہے کہ اگر ہمارے جسم میں لگ جائے وہ ناپاک ہو جائے، لیکن اس گندگی سے تخلیق کیا، پیدا کیا، اور پھر وہ گندگی سے پیدا کرنے کے بعد پورے عالم اسلام میں یعنی پوری کائنات کا سردار بنایا، انسان بنایا۔ تو دوستو بزرگوں، اللہ نے فرمایا کہ جب میں نے تم کو اشرف المخلوقات بنایا، سارے مخلوقات کا سردار بنایا، اور سارے پوری کائنات میں جتنے مخلوقات ہیں ان کا سردار بنایا، تو تمہارا کام بھی اونچا ہونا چاہیے۔ کیا کام؟ تمہارا کام جب تم اشرف المخلوقات ہو، سب سے بڑا تمہارا مرتبہ ہے، تو تمہارا کام بھی بڑا ہونا چاہیے۔ وہ کام کیا ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جہاں کوئی برائی دیکھو،
دین کے خلاف دیکھو، مذہب کے خلاف دیکھو، اسلام کے خلاف دیکھو اور علماء کرام کے خلاف دیکھو، تو دوستو بزرگوں قرآن کہتا ہے کہ ان کو روکو، حکم دو، تأمرون بالمعروف، اچھے کام کا حکم دو، وتنہون عن المنکر، اور برائی کے کام سے روکو۔ آج مجال ہے باپ اپنے بچے کو اور ماں اپنی بچی کو برائی کے کام سے روک دے گی؟ یہ خود دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے بچے برے بنے۔ کون ایسا والدین ہے جو اپنے بچوں کو موبائل لا کر نہ دیتے؟ چھوٹے چھوٹے بچے، بڑوں تو چھوڑیے، اور موبائل بھی علمان والحفیظ 1 لاکھ، 1.25 لاکھ، 1.5 لاکھ آئی فون دیتے ہیں، اور اس سے بچے سدھریں گے کیا، بگڑیں گے، اور بگڑنے کا سامان خود ہم دیتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا ہمارے لڑکپن میں یا ہم سے بھی پہلے، اگر کوئی بچہ اکیلا شرارت کرتا ہے تو کوئی بھی مربی اس کو ڈانٹ دیتا تھا کہ کہاں جا رہے ہو تم، ادھر کیا ہے، ادھر کیوں جا رہے ہو، مغرب کا وقت ہو گیا، کہاں بازار جا رہے ہو، چلو اپنے گھر جاؤ۔ ڈانٹ دیتا تھا، اس کو تنبیہ کر دیتا تھا، اور اس کے باپ ماں جب سنتے تھے تو کہتے تھے کہ ٹھیک کیا انہوں نے۔ اور آج اگر پڑوسی کا بچہ یعنی غلط کام کر رہا ہے اور یعنی دین کے خلاف کام کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، نماز کے وقت میں وہ شور و شغب کر رہا ہے، اچھے آدمی دیکھ رہے ہیں اور چپتے سے چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس کا صلہ بجائے اچھا ملنے کے برائی کا صلہ ملے گا۔ باپ ماں فوراً آ جائیں گے کہ میرا بیٹا، میرا بچہ جو کچھ کرے کرنے دو، تم کون سے ڈانٹنے دو؟ اور یہی وجہ ہے کہ اسکول سے بھی مار ختم ہو گیا۔ اب استاد کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، ماں باپ کو ماننے کے تیار نہیں۔ یہ سب کیوں، کس لیے ہوا؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اپنے ہی ہاتھوں خراب کیا، ان کو تعلیم نہیں سکھایا، دین کی تعلیم نہیں سکھایا، بڑوں کا ادب احترام کرنا نہیں سکھایا، چھوٹوں پر شفقت کرنے کی تلقین نہیں دی، تو غرض ہے کہ ہم اس کا خود ہی ذمہ دار ہیں۔ اور بڑھاپے میں وہی لوگ آ کے شکایت کرتے ہیں کہ مولانا میرا بچہ میری بات نہیں مانتا، چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، میں ان تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ میرا یہ عرض کرنا ہے کہ اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم اچھائی کا حکم دو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، برائی سے روکو۔ ابھی اگر تمہارے ماں باپ کے خلاف کوئی گالی دے دے، ماں کی گالی، اس کو مارنے کے لیے تیار ہے۔ اور کوئی اگر بچہ نماز کے متعلق منع کر دے، زکوٰۃ کے متعلق منع کر دے، نماز نہیں پڑھے، تو دوستو بزرگوں تم اس کے لیے تیار نہیں ہوگے اپنے بچوں کو مسجد کی طرف رغبت دلانے کے لیے۔ تو دوستو بزرگوں فرمایا کہ 3 کام کرنا ہے تم اگر بہترین امت میں ہو۔ پہلا کام اچھائی نیکیوں کا حکم دو، برائی سے روکو، خود بھی رکو اور اپنے اولادوں کو بھی روکو، اپنے پڑوسوں کو بھی روکو۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لاؤ۔ یہ خلاصہ ہے ہماری زندگی کا۔ اگر ہم اس 3 کاموں پر عمل پیرا ہو جائیں گے، عمل کریں گے، دوستو بزرگوں انشاءاللہ تعالی ہمارا یہاں بھی بیڑا پار ہو جائے گا، اور آخرت میں بھی ہم سرخرو ہو کر اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو سن کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔